بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف نے 2 ٹوک جواب دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور فیصلہ سازوں نے جناب سر جوڑ لیے ہیں، کیونکہ ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا معاملات کو۔ کسی کروٹ تو یہ اونٹ نے بیٹھنا ہے۔ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، یہ آج کے ویلاگ کی اہم سٹوری ہے، لیکن اس سے پہلے بات ہم کریں گے نگران وزیر اعظم کی طلبی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو عدالت نے طلب کیا ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ بلوچستان کے طلباء کی مسنگ کے حوالے سے یہ معاملہ تھا، ان کی جبری گمشدگیوں کا معاملہ تھا۔ اس سے پہلے بھی عدالت نے اس معاملے پہ نگران وزیر اعظم کو طلب کرنے کے حوالے سے اندیا دیا تھا اور ایک نوٹس جاری کیا تھا، پھر ان سے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے ذریعے جواب داخل کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ لیکن اب عدالت نے باضابطہ طور پہ نگران وزیر اعظم اور نگران وفاقی وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور انہیں صبح 19 فروری کو صبح 10 بجے پیش ہونے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ کل منڈے کے روز 19 فروری کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس حوالے سے ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، لیکن یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے یہ بڑا اہم قسم کی اس میں جو ہے وہ ریمارکس ہیں، ہدایات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے یہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کی گزشتہ سماعت پر یقین دہانی کے باوجود بلوچ طلباء کو باز یاب نہیں کرایا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت قانون کی بالادستی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اسی طرح اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دفاع اور سیکرٹری داخلہ اور دفاع نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے وزیر اعظم وزراء سیکرٹریز کو طلب کر کے وضاحت طلب کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور سیکرٹری داخلہ و دفاع ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں اور بتائیں بلوچ طلباء کو بازیاب نہ کرانے پر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا جائے۔ یہ پہلو وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دفاع اور دونوں سیکرٹریز کو مس کنڈکٹ کا مرتکب بناتا ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عہدیدار معاشرے کے خلاف جرم میں شریک کار ہیں، جہاں شہریوں کو زندگی اور آزادی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی اداروں کے پاس اپنے کنڈکٹ کی کوئی وضاحت نہیں، بلکہ وہ مکمل خاموش ہیں۔ یہ عدالت بڑی واضح ہے کہ اس معاملے پر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ریاستی ادارے یا تو اغوا اور جبری گمشدگیوں کے کرمنل ایکٹ کے ذمہ دار ہیں، دوسری صورت میں ریاستی ادارے مکمل ناکام ہیں کہ مبینہ گمشدہ افراد کو بازیاب نہیں کرا سکتے۔ عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسنگ پرسنز اگر دہشت گردی یا کسی اور جرم میں ملوث ہیں تو انہیں متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر کے متعلقہ عدالت میں قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ بات جو ہے اس سے پہلے کئی بار کی گئی، ایون کہ میں نے اپنے بہت سارے ویلاگز میں ان کا ذکر کیا۔ ان ایام میں جو ویلاگ کیے گئے جب ان بلوچستان میں جو ہونے والی گمشدگیاں ہیں ان کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ اس کی قیادت کر رہی تھی، ان دنوں بھی میں نے یہ جو ویلاگز کیے تھے اس میں کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو مسنگ پرسنز ہیں نا، اس معاملے کا مستقل حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ اگر تو مسنگ پرسنز کسی ادارے کے پاس ہیں تو ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے، کوئی شکایت ہے تو اس کی بنیاد پہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ لوگ از خود لاپتہ ہیں تو اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، چونکہ ظاہر ہے یہ اداروں نے ڈھونڈنا ہے نا ان کو، تو لہٰذا یہ ضروری ہے۔ لیکن اب چونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے طلبی تک پہنچ چکا ہے اور وزیر اعظم کی طلبی ایک بڑا اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ اب وزیر اعظم پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو کل کے دن پتہ چلے گا، لیکن یہ نوٹس جاری ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اب وزیر اعظم کی طلبی کے پر انہیں کوئی نہ کوئی ایسا اس حوالے سے بیان، ثبوت یا موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھنا پڑے گا جس سے عدالت مطمئن ہو۔ اگر عدالت مطمئن نہیں ہوتی تو پھر ان کے خلاف مزید کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی، کیونکہ اس میں خالی وزیر اعظم تو نہیں، اور بھی کئی جو ہے ان کا بھی عمل دخل ہے۔ تو اگر یہ بات نکلی تو پھر کس طرف آگے بڑھے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ذرا
خوفناک قسم کا منظر ہے۔ لیکن اب آتے ہیں جناب اپنے ویلاگ کی مین سٹوریز کی طرف، جو کہ میاں نواز شریف کے دو ٹوک جواب کے متعلق ہے۔ اس وقت ملک میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کے بعد پوزیشن اور صورتحال جو ہے وہ غیر واضح قسم کی ہے۔ مسلسل سیاسی رابطے جاری ہیں، تقریباً 4 بیٹھک ہو چکی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین، اور ان چاروں بیٹھکس میں کوئی بڑا بریک تھرو سامنے نہیں آیا تھا۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں ہر بار یہ کہا گیا کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں گی اور ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکالیں گی، اور اسی طرح اتفاق یہ بھی ہوا کہ جی رابطے جاری رکھے جائیں گے۔ لیکن ان رابطوں کے جاری رہنے کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مزید کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی صورتحال واضح نہیں تھی کہ کس کی حکومت بنے گی، چونکہ مرکز میں حکومت کا معاملہ ہے۔ ویسے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں یہ تو صورتحال میرا خیال ہے کہ واضح ہے کہ جہاں پہ جس کی حکومت بننی ہے۔ بلوچستان میں بھی ایک جو غیر واضح صورتحال ہے کہ وہاں پہ واضح مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے، وہاں پر بھی مخلوط حکومت بننی ہے۔ لیکن وہاں پہ وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا اس معاملے پر بھی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی کا یہ جو پوائنٹ وہ اپنا ان کا سٹانس تھا نا کہ جی ہم آئینی عہدے لیں گے، ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ براہ راست ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس معاملے پہ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ رابطے کیے جائیں، ملاقاتیں کی جائیں، لیکن بالآخر پھر ان کی طرف سے ایک واضح موقف سامنے آیا کہ سر اگر ایسے ہونا ہے تو پھر ہم بھی حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، چونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا۔ اگر عوام مینڈیٹ دیتے تو یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ اگر عوام کی طرف سے واضح مینڈیٹ آتا تو وہ سوال جو بار بار میرے دوست جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کر رہے ہوتے ہیں وہ سوال بھی نہ ہوتا، کیونکہ میری اکثر ویڈیوز پہ ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حالیہ انتخابات میں 8 فروری کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ووٹر نے میاں نواز شریف کو مینڈیٹ دیا ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں بن رہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو بار بار کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سوال کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ سر میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میاں نواز شریف کا جو مزاج ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ مکمل با اختیار حکومت کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ از خود حکومت بنا سکیں۔ اگر آپ از خود حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے اور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو واضح مینڈیٹ مل جاتا تو پھر میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے، میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوتے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم تو مسلم لیگ نون سے ہوگا، لیکن وہ وزیر اعظم کے منصب پر تب جائیں گے جب ان کو دیگر اتحادی جماعتیں سپورٹ کریں گی، ووٹ کریں گی، اعتماد کا ووٹ دیں گی۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے فیصلے تب کریں گے جب یہ تمام اتحادی ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر کسی فیصلے میں اپنا کسی دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے سیاسی جو ان کا نیریٹو ہے اس کی بنیاد پہ اختلاف کرے تو وہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور مخلوط حکومت میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ اپنے منشور کے مطابق فیصلے نہیں کر پاتے اور اپنے منشور پر 100% عمل درآمد نہیں کر پاتے، کیونکہ تمام اتحادیوں نے اپنا منشور عوام کو دیا ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے منشور کے مطابق حکومت کو آگے بڑھائیں۔ تو اس طرح سے پھر معاملہ جو ہیں وہ لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہو پاتے، تو یہ مضبوط حکومت نہیں ہوتی۔ میاں نواز شریف تو فیصلے کرنے کا اختیار ہر صورت استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ مطلب کسی کی دباؤ میں آ جائیں تو پھر لڑائیاں نہ ہوں، اور میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ سر وہ دباؤ میں نہیں آتے، وہ اصول کی بنیاد پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ان کے ڈٹنے کی وجہ سے پھر لڑائی بھی پڑ جاتی ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ کسی دوسرے کا جو اختیار ہے اس میں مداخلت نہیں کرتے۔ ہمیشہ میاں نواز شریف کا جو اختیار ہے، جو مینڈیٹ ہے، اس میں مداخلت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کر کے ایک اعلیٰ بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ملک کو
حجاز سے نکالنے کے لیے قربانی دی ہے. اچھا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حالات مزید خراب نہ ہوں. انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو آگے کیا، چونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے، جو مزاج ہے نا، وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں جی مل ملا کے فیصلے کر لیے جائیں. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی سی سخت بات ہے، میں ذرا محتاط انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ویسے بھی ہماری جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے نا، انہیں ایکسپیریمنٹ کرنے کا بڑا شوق ہے. جس طرح کے ماضی میں عمران خان کا تجربہ کیا گیا نا، تو وہ تجربہ ناکام ہوا. تو اسی طرح سے کئی سالوں سے آئی تھنک کہ 90s کی دہائی سے میاں شہباز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میاں شہباز شریف زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. تو چلیں جی، ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف نے ظاہر جی فیصلہ کیا کہ جی اگر آپ نے پاور لینی ہے نا، تو آپ پھر ذمہ داری بھی اٹھا لیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی اس معاملے پہ نہیں آ رہی تھی، تو جس کے بعد میاں نواز شریف نے پھر 2 ٹوک جواب دیا. اور اب 2 ٹوک جواب کے بعد جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سب تمام معاملات طے پا چکے ہیں. جو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اس میں سے جب یہ ویڈیو آپ کے پاس جا رہی ہے تو تقریباً کوئی 24 گھنٹے کے قریب کا وقت جو ہے وہ گزر چکا، یعنی کہ اس کے بعد پھر بچ گیا 48 گھنٹے کا ٹائم. اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر باضابطہ طور پہ آپ سن لیں گے کہ دونوں جماعتوں نے، بلکہ اس میں مسلم لیگ کاف بھی شامل ہوگی، اس میں IPP بھی شامل ہوگی، اس میں MQM بھی شامل ہوگی، اور بھی جماعتیں جو ہے اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اور ممکنہ طور پہ اگلے چند روز میں مولانا فضل الرحمان بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو اعلان یہ کر دیا جائے گا کہ یہ تمام جماعتیں پاکستان میں ایک مضبوط اور مخلوط حکومت قائم کرنے کا اعلان کریں گے. اس حکومت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہوں گی، یعنی کہ پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف پاور نہیں، ذمہ داری بھی شیئر کریں گے. اور اسی طرح اس جو اب تک کی نیگوسیشن ہے، جس میں جو بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو مرکز میں صدر مملکت کا عہدہ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ جو ہے، اس حوالے سے معاملات طے کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا اور میاں شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. مرکز میں بھی مرکز میں پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوگی، اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو وزارتیں دی جائیں گی، اور یہاں بھی ان کے لوگ جو ہیں بطور صوبائی وزیر کابینہ کا حصہ ہوں گے. اور اسی طرح بلوچستان میں وہاں پر بھی مخلوط حکومت قائم کی جائے گی. وہاں پہ وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہاں پہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوگی، اور پاور شیئرنگ کے ساتھ جو ہے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا میں یہ جماعتیں جو ہیں اپوزیشن میں ہوں گی، یا کہ ان میں سے کوئی جماعت حکومت کی اتحادی ہوگی، اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ اتحاد بنے گا تو پھر یہ اتحاد -PTI اتحاد بنے گا. اور -PTI اتحاد کا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب خیبر پختونخوا میں اپوزیشن میں، اگر وہاں پہ KPK میں تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو یہ اپوزیشن میں ہوں گے. یا کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد اور ان کے ساتھ تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک یہ مل کے حکومت بنائیں، اور عمران خان کے وہ اپنا حمایت یافتہ جو آزاد بچ جائیں گے وہ آپ کو وہاں پہ اپوزیشن میں نظر آئیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر تو نہیں ہوتا نا. کسی وقت بھی حالات جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں، اور اسپیشلی تحریک انصاف جو فیصلے کر رہی ہے نا، سیاسی جو ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ جو ہے وہ ایسا ہی نکلنا ہے. اگر پنجاب سے ان کے لوگ جو ہیں وہ نکل کے مسلم لیگ نون کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، مرکز میں ایک گروپ جو ہے وہ ناراض ہے اور ان کے اجلاسوں میں نہیں جا رہا، اور وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں پر بھی ایسا فیصلہ دیکھنے میں مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ تحفظات ہیں. وہاں پہ نامزد وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر تحفظات ہیں، وہاں پہ سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے تحفظات ہیں، وہاں پہ سیاسی اتحاد کے حوالے سے تحفظات ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے ہو کچھ بھی سکتا ہے. اگر میں چونکہ میں نے یہ انفارمیشن نہیں ہے، میرا انالیسز ہے
کہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ فارورڈ بلاک بن جائے. لیکن دیکھیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، چونکہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بڑے اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ یہ ایک اور بڑی پریس کانفرنس آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے جس میں یہ اعلان کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر کھیل شروع ہو جائے گا خیبر پختونخوا میں، جو کہ بڑا دلچسپ ہوگا. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.